عدن میں طے کیا گیا ایک منصوبہ، ایک پروجیکٹ جو بیٹے کو دیا گیا کہ یہ زمین پر پورا کیا جائے۔ لوکا رسول نے اپنی انجیل میں اس کلمے کو اس طرح بیان کیا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ الفاظ اسرائیل کی تاریخ میں پہلے بھی موجود ہیں اور ان کو نبیوں اور اس کے خاص بندوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کی نگرانی میں رکھا، خدا کی پناہ میں، خدا کی طاقت کے حوالے کیا کہ وہی زور آور ہے، وہی سنبھال سکتا ہے۔ ہم اپنی روح کو نہیں سنبھال سکتے، ہم کچھ بھی کریں ہم اسے نہیں سنبھال سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے، اس میں بہت سے انبیاء ایسے ہوئے اور وہ تاریخ بتاتی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ دعا کرنا سکھاتی تھی کہ سونے سے پہلے یہ دعا کر کے سو، کیا پتا یہ چھت تمہارے اوپر گر جائے اور تمہارا کوئی بچانے والا ہو۔ اپنی روح اس کی حفاظت میں دے کے سونا۔ اسی کی بنا پر یہ داؤد نبی اپنے زبور میں 31 زبور کی 5ویں آیت کچھ اس طرح ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ 1000 سال پہلے مسیح سے، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ ہو، کہتا ہے اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ لیا ہے، میں اس لیے اپنی روح تیرے حفاظت میں دیتا ہوں۔ میرے چاہتے سارے دشمنوں کا جال ہے، اگر میں محفوظ رہ سکتا ہوں تو وہ صرف اسی طریقے سے کہ روح تو سنبھال کے رکھے، جان کی حفاظت تیرے ہاتھ میں۔ ایک بندہ تھا جسے خدا نے اپنا پیارا بندہ قرار دیا، تو وہ کون تھا؟ وہ یہی تھا، میری پسند کا بندہ مجھے مل گیا۔ تو وہ پسند کا بندہ یہی ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے خدا کو مخصوص اور طاقتور سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اور اس کے ساتھی سبزیاں کھاتے ہوئے مقابلہ کرایا گیا ان لوگوں سے جو گوشت کھاتے تھے، مختلف اچھی غذائیں کھاتے تھے، تو وہ خدا کی حفاظت میں تھے۔ وہ سادہ غذا کھانے کے باوجود ان پر حاوی تھے، ان سے خوبصورتی میں، طاقت میں بہتر منتخب کیے گئے۔ اور جب وہی آدم کی اولاد دانیل شیروں کی مار میں پڑا تو اس شیر کو بھی یاد آ گیا کہ میں تو اسی کا
کی حیثیت سے اسی کا تھا جس نے میرا نام رکھا، وہ بھی منہ پھیر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دانیال مکمل طور پر خدا کی حفاظت میں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کے بارے میں، شیطان سامنے آیا تو اسے سب کچھ کرنے کی اجازت دی، سارا اختیار دیا کہ اسے جیسے چاہ ازما لے، لیکن اس کی جان کو نہ چھونا۔ کیوں؟ وہ خدا کی حفاظت میں تھی، وہ خدا کی حفاظت میں تھی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ دنیا کی تاریخ میں، یہ مسیح کے الفاظ دنیا کی تاریخ میں ایک تحریک ہے کہ جس نے اس کے ساتھ چلنا ہے اس سے لازمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے، اس کی فرما برداری میں لے آئے۔ پہلے آدم اور اس آدم کا فرق بھی یہی ہے، نافرمان کے گناہ کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور اسی وقت اس منصوبے کا بنایا جانا ضروری ٹھہرا کہ اس کو فرما برداری میں کیسے بدلا جائے۔ تو فرما برداری کا یہ عظیم درس ساری دنیا کے لیے ایک تحریک بن گیا۔ ہم یہ الفاظ حضرت داؤد کے زبور میں سن چکے ہیں، اور آگے چل کر جب یہی لفظ ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو استفنس نے بہت نازک حالت میں جب سنسار کیا جا رہا تھا تو یہی لفظ بولے۔ اور اسی طرح اے عزیزو، یہ یہودی ماؤں کی روایت کہ وہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتی تھی، تو لازمی بات ہے کہ مقدسہ مریم بھی یہودی ماں، اس نے ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کو بھی بچپن میں یہ دعا ضرور سکھائی۔ یوسیہ نبی نے اس موت کو خدا کی مرضی قرار دیا ہے، اور پطرس نے اپنی ایک تقریر میں جو اعمال کی کتاب میں پائی جاتی ہے اس میں قتل قرار دیا، لیکن یسوع مسیح نے اس موت کو رضاکارانہ موت قرار دیا۔ تو یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اس زمین پر ایک فرما بردار بیٹا یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تیری مرضی میں لمحہ لمحہ گزار کر سارا دکھ سہا تو تیری مرضی کے مطابق سہ لیا۔ جن کے لیے میرا اس دنیا میں آنا ضروری ٹھہرا ان کی خاطر نجات کے لیے جو کام کرنا تھا ابھی آپ سن چکے ہیں، پورا ہوا، مجھ میں پورا ہوا۔ اب تیرے دیے ہوئے لوگوں میں میرے وجود کی مثالیں موجود ہیں، میرے وجود کی گواہیاں موجود ہیں۔ تو پطرس رسول اس کی گواہی کیسے دیتا ہے؟ پطرس رسول نے ہم سب کے بلائے جانے کا مقصد بڑی خوبصورتی سے یوں بیان کیا۔ پہلا پطرس دوسرے باب کی 21ویں آیت ہے، اور تم اس لیے بلائے گئے ہو
کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہ ہے نمونہ کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی فرزندیت میں دو، تو یہ اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے۔ اور پطرس چوتھے باب کی 19ویں آیت میں لکھتا ہے، پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں، یہ نہیں کہ چوریاں ڈاکو کرتے ہوئے دکھ پاتے ہیں یا کسی کو قتل کرنے کے بعد دکھ پاتے ہیں، کہتا ہے کہ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے نیکی کے بغیر نہیں، وہ اپنی زندگی میں نیکی لائیں، اس لیے کہ خدا کی مرضی میں دکھ پا رہے ہیں تو وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ کمپلیشن یہاں ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں